چشم کی وجہ سے پانی آنکھ سے بہ کر ٹپکا ہے تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ڈوبتی آنکھ کا پانی وضو توڑ دیتا ہے۔ اگر ویسے آنکھ سے آنسو آ گئے، نماز پڑھ رہے تھے خوف خدا میں، آنسو سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر ڈوبتی آنکھ کا جو آنسو ہوتا ہے وہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اچھا، منہ سے تھوک نکلا اور تھوک میں خون تھا، یعنی خون غالب تھا تھوک پر، تھوک تھوڑی تھی خون زیادہ تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوک غالب ہے خون غالب نہیں ہے تو پھر وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی شخص کی آنکھ سے بہتا پانی بھی وضو توڑ دیتا ہے۔ منہ بھر کے الٹی، اگر کسی کو تھوڑی تھوڑی الٹی آتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی پورا منہ بھرا ہوا الٹی کا آ گیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں 3-4 مرتبہ تھوڑی تھوڑی آئی، اور اگر آپ اس کو تخمینہ لگائیں، اگر یہ تھوڑی تھوڑی ایک مرتبہ آتی تو منہ بھرا ہوا ہوتا تو اس سے وضو بھی جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غافل ہو کر سوچ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جیسے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ، اب یوں وہ سوتا رہے اونگتا رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کسی چیز سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور آپ نے تکیہ تھا جو بھی چیز تھی اپنی کھینچی، بندہ دھڑم سے نیچے گر گئے، اگر گرنے سے پہلے سنبھل گیا تو پھر تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور نیچے گر کے پھر وہ سنبھلا تو پھر اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے نمازی ادا اکثر جیسے بیٹھے ہوئے ہیں تو یوں بیٹھ کے سوتے رہتے ہیں، اونگتے رہتے ہیں تو اس سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اسی طرح نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا، نماز میں ایک تو ہوتا ہے تبسم، اس زور سے ہنسے نماز میں تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، عوام میں ایک مسئلہ مشہور ہے، یہ گھٹنا ہے، اور اگر شلوار اوپر تک آ گئی گھٹنا کھل جاتا ہے تو عوام میں مشہور یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر گھٹنا کھل گیا ہے وضو نہیں ٹوٹتا، آپ نے شلوار چینج کی ہے یا آپ برہانہ ہو گئے ہیں تب بھی جو ہے وہ اسے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، بلغم کی الٹی ہوئی ہے، تھوڑی ہوئی ہے، زیادہ ہو، اس سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ فحش گالی دینا، گالم گلوچ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا مگر وضو کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ، غیبت، بہتان، یہ ساری چیزیں وضو کر کے اگر بندہ کرے گا تو وضو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ نزلہ زکام کی وجہ سے جو ناک سے پانی بہتا ہے اس سے وضو بھی جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، زخم سے پیپ بہے یا خون بہا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بشرطے کہ اس جگہ سے وہ پانی بہ گیا۔ مثال کے طور پر آپ کو پھوڑا پھنسی تھی، پیپ بہا، بہنے کے بعد اس جگہ سے نیچے گر گیا تب وضو ٹوٹے گا۔ اگر اس جگہ پہ ظاہر ہوا ہے، نمودار ہو گیا ہے تو اس سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر آپ نے 5-6 مرتبہ اس کو پوچھ لیا، اب آپ یہ تخمینہ لگائیں اگر اس میں 5-6 مرتبہ نہیں پہنچتا تو نیچے بہ جاتا تو اس سے بھی جو ہے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ سے لاگ ٹپکتی رہی، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، کھٹمل، مچھر، پسو کے کاٹنے سے بھی جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بے وضو مسجد میں جا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں مگر قرآن پاک کو چھو جو ہے وہ نہیں سکتے۔ اچھا جی، اتنا باریک کپڑا پہننا عورت کہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے نماز ٹوٹ جائے گی، بدن کی سرخی نظر آئے تب بھی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اسی طرح اتنا باریک دوپٹہ استعمال کرنا جس سے بالوں کی سیاہی اندر سے نظر آ رہی ہے تو اس سے نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طرح آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو قبلے کا نہیں معلوم، یعنی بیچ راستے میں ہے، سفر میں، آپ کو قبلے کا معلوم نہیں ہے، کسی کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو آپ کا جہاں دل کرے وہاں منہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ اور آپ کو بعد میں کسی نے کہا جناب قبلہ تو ادھر تھا، آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی ہے، تو دوبارہ نماز پڑھنے کی بھی حاجت نہیں ہے، بشرطے کہ پہلے اپنے غور و خوض کرنا ہے، ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، جہاں آپ کا دل جم جائے، جہاں آپ کا دل تھک جائے وہاں منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اب ظاہر یہ ہمارے فقہاء کرام نے مسائل بیان کر دیے ہیں، اب خیر وہ دور بھی نہیں ہے، اب تو جگہ جگہ پہ نصب آئینے بھی ہیں، یہ سنگ مرحلے ہیں، موبائل کے اندر بھی ایسے کئی اپلیکیشن وغیرہ ہیں جو قبلے کا جو ہے وہ پتہ بتا دیتی۔ اچھا، نمازی اگر بغیر عذر کے اپنا سینہ قبلے سے پھیر لیتا ہے کم از کم 45 سینٹی گریڈ تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس سے کم پھرا اور فوراً سیدھا ہو گیا ہے تو اس سے نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی۔ اگر نماز میں منہ پھیرتا ہے، قبلہ سینہ نہیں، سینہ تو قبلے کی جانب، منہ ادھر کر لیا یا منہ ادھر کر لیا، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار جان بوجھ کے ٹھہرا رہا اسی حال میں تو نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ چند ایک مسائل تھے وضو کے حوالے سے، تو کل انشاءاللہ مزید مسائل بیان کریں گے۔ آج 10 رمضان مبارک ہے اور آج حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضور کی پہلی بیوی، اس کائنات کی ماں، جیسے ہم کہتے ہیں نا سب سے بڑی ماں،
سادات کی سیدوں کی نانی حضرت خدیجہ کا دن ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت خدیجہ حضور کو کتنی پیاری تھی، کتنی پیاری تھی، اللہ اکبر. جب تک حضور کا وہ حضور کے نکاح میں تھی، حضور نے کسی زوجہ سے نکاح نہیں فرمایا تھا جب تک وہ نکاح میں رہے. اور ان کے وصال کے بعد پہ سرکار نے پہ در پہ نکاح فرمائے ہیں. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اکثر ان کا ذکر فرماتے تھے، اکثر ان کا ذکر. یعنی ساری کائنات کے لوگوں نے اپنے دلوں میں حضور کی یاد کا گلدستہ بنا کے رکھا ہے. صحابہ ہو، ازواج ہو، ہر ایک نے اپنی یاد، حضور کی یادوں کا گلدستہ ہم نے اپنے دل میں بنا کے رکھا ہے. مگر حضرت خدیجہ کی وہ ذات تھی جن کی یادوں کا گلدستہ حضور نے اپنے دل میں رکھا تھا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے کبھی کبھار نا رشک آ جاتا تھا، مجھے کبھی کبھار غیرت آ جاتی تھی. حضور اس بوڑھی کا اتنا ذکر کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو جوان زوجہ دی ہے، اپنی طرف اشارہ تھا ان کا. اللہ نے آپ کو اور بھی بیویاں دی ہیں. حضرت خدیجہ اس بوڑھی عورت کا ذکر بار بار کرتے رہتے ہیں تو حضور کی چشمان مبارک میں آنسو آ جاتے ہیں. اور حضور کیا فرماتے ہیں، عائشہ تمہیں نہیں معلوم خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور خدیجہ نے اس وقت اپنا مال مجھ پر قربان کیا جب لوگوں نے مجھ سے سوشل بائیکاٹ کیا. اور پھر فرماتے خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی. خدیجہ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی سالی حضرت حالہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ کی بہن، ان کی آواز نہ حضرت خدیجہ سے ملتی جلتی تھی. ایک دن آئی، دروازے پہ دستک ہوئی تو انہوں نے اجازت طلب کی، مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. ان کی آواز بالکل حضرت خدیجہ کی آواز جیسی تھی. اب جیسے ان کی آواز سرکار کے جسم اطہر پر ایک جھرجھری سی آ گئی، ایک کیفیت سی طاری ہو گئی. حضرت ایسا لگا جیسے خدیجہ اجازت مانگ رہی ہے، جیسے حضرت خدیجہ اجازت مانگ رہی، سرکار کے جسم اطہر پہ جھرجھری آ گئی اور سرکار کے آنسو جب ابل آئے حضرت خدیجہ کی یاد آئی. اتنا سرکار ان کو یاد فرمایا کرتے تھے. اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے جس نے حضور پر ایمان لائی حضرت خدیجہ ہے، جس نے حضور کی نبوت کو سب سے پہلے مانا حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے اپنا گھر سب کچھ قربان کیا وہ حضرت خدیجہ ہے، حضرت خدیجہ ہے. جس سال آپ کا وصال ہوا نا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. سرکار کے قلب اطہر پہ سب سے زیادہ غم والا دن وہ تھا کہ جس دن آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ کا وصال ہوا ہے. اللہ اتنا پیار کرتے تھے حضرت خدیجہ سے. حضور نے کیا فرمایا، میری ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے. سادات کی نانی حضرت خدیجہ ہے. حضور کی نسل حضرت اما فاطمہ سے چلی اور حضرت فاطمہ بیٹی حضرت خدیجہ کی. اللہ اکبر. بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب حضور سے نکاح ہوا تو حضور ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے کسی وادی میں، تو دیکھا کچھ لوگ خستہ حال ہیں، جھوپڑیوں میں ہیں، ان کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، کھانے کو کچھ ہے بھی نہیں. سرکار کے قلب اطہر پہ بڑا ناگوار گزرا، کیونکہ سرکار تو رحمت اللہ عالمین ہے نا. سرکار تشریف لائے تو حضور نے چادر اوڑھ کے سرکار سو گئے. حضرت خدیجہ سمجھ گئے کہ حضور جو ہے وہ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں. آج بندہ نواز کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ فرمایا خدیجہ آج میں غریب لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں اور میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں ان کو دوں. صحابہ کرام کہتے ہیں حضور رمضان میں ایسی سخاوت کرتے کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا، حضور کی سخاوت رمضان میں ایسے بڑھ جاتی تھی. یعنی اتنی سخاوت کرتے تھے سرکار رمضان میں. تو حضور کے قلب اطہر پہ وہ ناگوار گزرا. تو کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا خدیجہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس لیے کہ جو کچھ مال کا سبب خدیجہ کا سرکار کے پاس تو کچھ نہیں تھا نا. تو فرمایا میرے پاس تو کچھ مال ہے نہیں، اگر وہ ہوتا تو میں ان غریب جھوپڑی والوں کی مدد کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں ایسی زوجہ، کیوں نہ پھر سرکار ان کا ذکر کریں. فرمایا حضور آپ جائے سارے قریش کے سرداروں کو بلا کے آئے، سب کو بلا کے آئے. حضور گئے سب کو بلا کے لے آئے. سارے سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت خدیجہ گئی گھر سے ساری دولت لے کر آ گئی، سارے درہم و دینار لے کے آ گئی اور مال کی ایسی ڈھیری لگا دی کہ سرکار جب بیٹھے نا اس مال کے پیچھے چھپ گئے. اتنا ڈھیر لگا کے رکھ دیا اور سارے سرداران قریش کو جمع کر کے کہا سنو، آج کے بعد میرا جو کچھ بھی تھا میں نے محمد کے حوالے کر دیا ہے.
آج کے بعد میرا جو کچھ بھی تھا میں نے حضور نے یہ کہا کیوں ہے میرے پاس کچھ ہوتا؟ حضور سب کچھ آپ کا ہے، میں بھی آپ کی ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، میری اولاد بھی آپ کی ہے، میرے رشتہ دار بھی آپ کے، سب کچھ حضور آپ کا ہے، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا، سب کچھ حضور کا ہے۔ تو آج حضرت خدیجہ کا دن ہے، اس عظیم ماں کا دن ہے، اس عظیم ہستی کا دن ہے کہ جو ساری کائنات کی ماں ہے۔ ان کے ایثار ثواب پہ ضرور فاتحہ کرنی ہے اور اپنے افطار میں ان کے توسل سے دعا مانگنی ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، اور پھر دیکھیں دعائیں رب اللہ جو ہے وہ کیسے قبول فرماتا ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا